یہ جو میرے شڑ پڑ پشتون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ادھر بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا سب کچھ لٹا ہوا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو رسوا کیا، خدا کی قسم میں آپ کو رسوا کروں گا، یہ میری پہلے بات ہے۔ پشتون پاکستان کی غیرت ہے، پشتون پاکستان کی بنیاد ہے۔ ان کے گھر سے جنازے نکلے، ان کے گھر برباد ہوئے، یہ آئی ڈی پیز بنے، لیکن انہوں نے پاکستان کے پرچم کو کبھی نیچے نہیں کیا۔ تمام کو اپنی قوم اور اپنا ایمان سمجھنا ہے۔ فوج کسی کے باپ کی نہیں ہے، فوج میری اور آپ کی ہے۔ تمام ادارے ہمارے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں۔ یہ سیاسی مداری پیسے کے بلبوتے پہ کسی کی عزت اچھال کے کسی کا نام لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ان کا جو لیڈر ہے، یہ ببلو ڈبلو کعبہ، اس کو نہیں پتہ، اس کو کوئی سمجھائے۔ یہ پائے زیادہ کھا کے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا پھر گیا، اس کو کوئی سمجھائے۔ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے، اور اس کو کوئی سمجھائے 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، 2611 کلومیٹر بارڈر پر ایک فوجی نہیں تھا۔ یہی وہ پشتون اور قبائل تھے جنہوں نے پاکستان کی ماں بہن غیرت اور عزت کو اپنی چھاتی اور اپنی عزت سے پشتون بھائیو سنو، پنجاب پاکستان کا بڑا بیٹا ہے، پاکستان کی بنیاد ہے۔ پہلی دفعہ رب ذوالجلال کے فضل سے پنجاب کی ماؤں کو، پنجاب کے بزرگوں کو، پنجاب کے جوانوں کو، پنجاب کی بیٹیوں کو، پنجاب کی دھرتی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ پنجاب نے، عمران بھائی نے کہا تھا میرے لیڈر نے کہ بڑی مشکل سے جاگتے ہو، لیکن پنجاب جاگ گیا اب الحمدللہ، سندھ بھی جاگ گیا ہے، بلوچستان بھی جاگ گیا ہے، گلگت بلتستان کشمیر بھی جاگ گیا ہے۔ تو میں آج میسج یہ ہے کہ ہم نے پہلے انسان بننا ہے، کیونکہ جب آپ انسان بنیں گے تب آپ مسلمان بننے کے قابل ہوں گے۔ پہلے ہم نے انسان بننا ہے، ہم نے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ان چیزوں سے نکلنا ہے، ہم نے انسانیت کی قدر کرنی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد انسانیت اور انصاف ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں سنیں، اللہ کے محبوب 23 سال نبوت کی زندگی میں 3000 دفعہ ابو جہل کے پاس گئے، 3000 دفعہ۔ خدا کا واسطہ ہے، جھولی اٹھا رہا ہوں، دشمنوں کی نظر اس ملک پر ہے، ہمیں اور آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرد مجاہد، مرد مومن ہے جو اللہ کے محبوب کا پکا سچا عاشق ہے، ان کی راہ میں رکاوٹ ایک عمران خان اور ایک آپ لوگوں۔ خدا کے لیے اس کو، اس قوم کو، اس قوم کی ماؤں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو، اس قوم کے بزرگوں کو، یہاں کے مدرسوں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو، خانقاہوں کو، یہاں کی عزت کو کبھی کسی اور کے آگے نہ جھکانا، نہ بیچنا، ورنہ روز محشر کے دن اللہ کی موجود انشاءاللہ۔ میرے لیڈر کا ایک ہی گناہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے۔ میرے لیڈر کا ایک گناہ اور ہے، وہ کہتے ہیں میں غلام ہوں تو صرف اللہ کے محبوب کا غلام ہوں۔ غور سے سنیں، وہ لوگ جو خود تو میدان میں مقابلہ کر نہیں سکتے، جن میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے، جو پیسے کا سہارا لیتے ہیں، جو تھانے کا سہارا لیتے ہیں، وہ سیاسی پارٹی اور مداری جو میری ماں بہن کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو یتیموں، ناداروں، مسکینوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، وہ لوگ جو میری آنے والی نسل کو نشوں میں تباہ اور برباد کر رہے ہیں، ہمارا جہاد ان کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ان کو عبرت بنائیں گے رب ذوالجلال کے پاس انشاءاللہ۔
مایوس نہ ہونا. کسی قوم کو, کسی فرد کو, کسی کنبے کو, کسی گھرانے کو گرانا ہو تو مایوسی پھیلا دو. مایوس نہ ہونا. جس نبی کے, اللہ کے محبوب کے, امام الانبیاء کے, جن کے ماننے والے ہم, وہاں مایوسی نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. میرے بھائیو, اللہ وہی اللہ ہے جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچاتا ہے. اللہ وہی اللہ ہے جو امام حسین آخری وقت بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, نہیں نہ بیعت کر رہے ہیں, نہ اپنا ووٹ غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ کے اور میری اوپر فرض کیا ہے؟ اس کو بدل رہا ہے انشاءاللہ. یہ شعور اس مرد مجاہد, مرد مومن نے دیا جو اندر ہے. میرے بھائیوں, میں ابھی جو رات گزری ہے, میں 1 گھنٹہ بھی نہیں سویا. میرے اس رب کی قسم, میں جب اپنا وہ وقت یاد کرتا ہوں, پھر میرا لیڈر میرے سامنے 71 سال کی عمر میں ایسے ہو جاتا. میں تو بہت کم عمر میں ان سے, کیا گزرتی ہوگی ان کو, کیا احساسات ہوں گے. ماں کی کردار کشی, باپ کی کردار کشی, 3 بیویاں, ان سب کی کردار کشی, پورے خاندان کی کردار کشی. کیا کیا غلاظت کے الزامات نہیں لگائے, کیا کیا نہیں ہو رہا اس شخص کے ساتھ. ایسے کھڑے اور کہتا ہے میری قوم سے کہو کہ میں موت سے نہیں ڈرتا, صرف ایمان کا سودا نہ کرنا اور پاکستان کا سودا نہ کرنا. ہم نے قوم بننا ہے, ہم سب کی عزت کریں, ہم نے سب کو ساتھ لے کے جانا. آزمائشیں آتی ہیں, ماں باپ کے بیچ میں بھی, باپ بیٹے کے بیچ میں بھی, بہن بھائی کے بیچ میں بھی اختلاف آ سکتا ہے, دوری آ سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ جس کے موبائل اختلاف کہیں بھی آ سکتا ہے, لیکن میرے بھائیوں پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں, پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, میں جب اندر تھا, میں پشتو میں پہلے اپنے بھائیوں کو بات کر لوں. وہ مشانو زمانو وہ ایمان کے بشکری مولا ورور 58 دن نہ ہو, یہ تو گناہ چوچ دے ماں مشرورو ماں سرے ہر با استعمال کری ماں بوئے یا اللہ بزت میں ماں میں اللہ بزت میں ماں کے یا اللہ دے ماں پختون شملہ کی تنکے طول عمر پہ غور ہو رہا تھا. وہ وقت نے بھی اللہ بزت نکلا. سن لو میرے بھائی, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہونے کا یقین, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوف کے بت ٹوٹ جاتے ہیں. 6 کو 8 کو الیکشن ہے, 6 کے 12 بجے پولنگ وہ کیمپین ختم. 26 تاریخ کو میں کوارٹ جاتا ہوں. میرا ضلع شروع ہوتا ہے اٹک سے کرک تک, پشاور سے کالا باغ تک, ہنگو سے نوشہرہ تک. اندازہ کریں 9 دنوں میں 119 جلسے میں نے کیے. میں بہت جگہوں پہ نہیں گیا. اس رب کی قسم, عام گھروں کے بچے اپنے جیب سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں موٹر سائیکلوں میں, نہ ان کا پیسہ لے رہے ہیں, نہ ان سے ڈر رہے ہیں. سلام ہے ان کی ماں بہنوں کو اور ان کی تربیت کو اور ان کی عزت کو. اسی طرح میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام ہے آپ کی تربیت کو, سلام ہے آپ کے والدین کو کہ آپ نے نئی تاریخ رقم کر دی. اور اللہ جب کسی قوم کو بدلتا ہے تو اس کی مثال آج میڈیا کے لیے ہے. تو یار 5000 کے موبائل کے لیے لوگ کھینچتے ہوئے مار دیتے ہیں. ایک بندہ ایم این اے بن گیا, ایک بندہ ایم پی اے بن گیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بنا, یہ غلط ہے, وہ بنا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا یہ پاکستان؟ آپ سے خدا کے لیے مایوسی نہ پھیلائیں. جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, جنہوں نے ہمارے جھنڈے اتارے, جو بھی کیا ہے, گلے لگاؤ, راضی کرو.
پیار بانٹو, دشمن خوش ہو رہے تقسیم کر کے ہم عزت سب کی کرتے ہیں, ہم عزت سب کی کرتے ہیں, لیکن ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اپنا حق استعمال ضرور کریں گے جنہوں نے ہماری ماں بہنوں کی بے عزتی کی ہے انشاءاللہ. اور آخر میں کسی قوم کو گرانا ہو تو اللہ کے محبوب نے اپنی 23 سال نبوت کی زندگی میں کسی چیز سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرا سوائے تنگدستی کے. تنگدستی انسان کو بے حس بے غیرت کرتی ہے, بے دین کرتی ہے. آج یہ مہنگائی کا جو عالم ہے, یہ قوم کو جو مہنگائی میں ڈبو دیا گیا ہے, اور وہ نام نہاد مذہبی لیڈر جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, آج صرف آپ کو یہ بتانا ہے, خدا کا واسطہ ہے, یہ جو سیاسی سوداگر اور یہ مذہبی ٹھیکیدار جو بنے ہیں, یہ سارے قوم کے سامنے کھل کے آگے ہیں. ہم نے قدر سب کی کرنی ہے. علماء حق جو ہیں یہ وارثین انبیاء کرام ہیں, ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن خدا کا واسطہ ہے, جب محرم آتا ہے تو مذہب یاد آ جاتا ہے, جب الیکشن آتا ہے تو مذہب کارڈ کھیلتے ہیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے, ہم نے ایک قوم بننا ہے, ایک غیرت مند قوم, باوقار قوم. ہم نے انسانوں کی قدر کرنی ہے, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو. وہ میرے پاکستانی ہیں, وہ میری عزت ہے. ہم نے ان کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھنا ہے جو ہم آپس میں رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت ہم پر فرض ہے. تو میرے بھائیوں, آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اس گھر کو باغ لگا دی اللہ نے آپ کے ذریعے. یہ غیرت مند گھر ہے, یہ کبھی بھی حرام نہیں کرے گا, یہ میرا ایمان ہے. یہ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا, یہ میرا ایمان ہے. یہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دے گا جو میری دھرتی ماں کا دشمن ہو. صرف آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خوشیاں بانٹیں, نیگیٹو چیز سے دور رہیں. اس وقت دشمن ہمیں تقسیم کرنے پہ تلا ہوا ہے. دشمن کی نظر بلوچستان پہ ہے, دشمن کی نظر کراچی اور سندھ پہ ہے. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں, دشمن کی نظر KPK پہ ہے. دشمن کہہ رہا ہے کہ گریٹر پنجاب بناؤ, دشمن کہہ رہا ہے گریٹر سندھ بناؤ, دشمن کہہ رہا ہے جناپور بناؤ, دشمن کہہ رہا ہے خیبر پختونخوا کو کاٹو. انشاءاللہ تا قیامت پاکستان اسی طرح رہے گا اور مضبوط رہے گا. میں ایک چیز آپ کو کہتا چلوں کہ ہمیشہ لوگوں سے جب آپ ملیں, حوصلہ دیں لوگوں کو, مایوسی سے دور رکھیں. یہ مت کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو سوچو ذرا, سب کچھ لے لیا اس شخص کے ساتھ, اندر ہے, آپ کو کیمپین کرنے نہیں دی. پورا پاکستان تو چھوڑیں, میں حرم شریف اور مسجد نبوی گیا, اس رب ذوالجلال کی قسم کہ عرب عجم عمران خان کر رہے تھے. یہ موٹر ایکشن اللہ نے لی ہے. اللہ ہم سب کو ایک عظیم قوم بنائے.